قلب ذکر کرنے کے لیے توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے. یہ کہ آیت اللہ غازی فرماتے تھے کہ یہ جو دل ہے یہ والا نہیں، گوشت والا نہیں، جو قلب سلیم ہے وہ قلب ہے، یہ دل صرف خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو، یہ صرف خدا کا ہے. ہمارا تو دل ایسا ہے جس میں ہر 1000 منزلیں ہیں اور 1000 منزلوں میں 1000 کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی میں الگ الگ محبتیں ہیں. دنیا ایسی ہے، دنیا دھوکہ ہے. ماں باپ محبت کرنا ضروری ہے لیکن بہرحال اولاد سے محبت ضروری ہے، لیکن کیوں؟ خدا کے لیے. ماں باپ سے محبت خدا کے لیے، اولاد سے محبت خدا کے لیے، مخلوقات سے محبت خدا کے لیے. اگر تو خدا کے لیے ہے تو زبردست ہے، لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو یہی محبت فتنہ بن جاتی ہے، یہی محبت انسان کو برباد کر دیتی. تو قلب کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ باطن پاک نہیں ہوگا جب تک انسان کی توجہ پروردگار. کیسے توجہ کروں، کیا کروں؟ وہ فارمولہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں، آپ اپنی خلوت میں جب آپ اکیلے ہیں اس وقت کوشش کریں رابطے کو سٹرونگ کریں. جب انسان خلوت میں ہو تب انسان اللہ سے رابطہ مضبوط کرے. جو اپنی تنہائی میں خدا کے ساتھ رابطہ بنا لے گا نا، خدا اسے اجتماع میں بھی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. جب آپ تنہائی میں کیا کریں؟ وہ تھوڑی سی چیزیں انسان عمل کرے. وہ انسان کوشش کرے خلوت میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے. زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ، 5 آیتیں پڑھ لیں، 10 آیتیں پڑھ لیں. روایات یہ کہتی ہیں اور معصوم فرماتے ہیں کم سے کم 20 آیتیں پڑھنے والا، کم سے کم 10 یا 20 آیتیں، غافل نہیں ہوگا کم سے کم. ورنہ روایات کہتی ہیں 50 آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے. سارا دن فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہوں میں. قرآن پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ خود کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اصل میں نفس مشکل میں ہے. دیکھیں کسی چیز کی طرف کیوں کھنچتا ہوں؟ کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، وہ کھانے کی چیز مثلا، کیوں اندر چاہت پیدا ہوتی ہے؟ کہیں باہر تو نہیں آتی نا، کوئی خوشبو تھوڑی آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو بہرحال آتی ہے لیکن کھانا ایسا تو نہیں کہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، نہیں، اندر چاہت پیدا ہوتی ہے. کوئی خوشبو اچھی لگتی، کوئی لباس اچھا لگتا ہے، کوئی گاڑی اچھی لگتی ہے، وہ فون اچھا لگ رہا ہے. جوانوں کو تو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا. وہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہاں اچھی؟ اندر سے کھنچتا ہے. خوب اندر سے جب میں کھینچوں گا اور اپنی ہر خواہش پہ عمل کروں گا، ہر چیز کو دیکھوں جو دل بول رہا ہے، ہر چیز سنوں جو سن رہا ہے، ہر چیز بولوں بیٹھ کے، جو بھی دل چاہے بول دوں، بغیر روکے بول دوں، بغیر سنبھلے بول دوں، پھر ہوگا کیا؟ نفس مجھے غلام بنا لے گا، مجھے غلام بنا لے گا. پھر یہ میری مرضی نہیں کرے گا، پھر یہ اپنی مرضی کرائے گا. قرآن پڑھتے ہوئے لذت کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن سنتا ہوں سکون نہیں مل رہا، لذت نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ آپ انسٹاگرام پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ ریلیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، مجلس سنیں، نوحہ سنیں، اچھی بات ہے، لیکن اور بھی تو کچھ آ رہا ہے نا. سب کچھ تو ہمارے حساب سے تھوڑی آ رہا ہے. اگر قرآن کی تلاوت آ جائے، اس کو امتحان کر لیں آج. یقیناً آپ سب بہت اچھے جوان ہیں، بہت اچھے آپ کے قلب ہیں، لیکن امتحان کر لیں کہ قرآن کی تلاوت آ جائے. اور ریل کتنی دیر ہوتی ہے؟ 50 سیکنڈ، 1 منٹ سے زیادہ کی تو ریل. 50 سیکنڈ کیا میں قرآن سنوں گا یا اوپر بڑھا دوں گا؟ یہی پتہ چل جائے گا کہ نفس مریض ہے. جو اللہ کے کلام کو سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیسے بندہ بنے گا؟ کیسے بندہ بنے گا؟ یہ آج کوئی آپ کو قرآن ڈرا نہیں رہا، کوئی قرآن آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہا. قرآن ہے، بہترین آوازوں میں تلاوت ہے، بہترین آواز ہے. نفس ذہن محترم زنگ لگ گیا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ برا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں.
زنگ لگ گیا. دنیا اتنی انٹر ہو گئی ہے, اتنی اندر آ گئی ہے کہ اب باہر نکالنا مشکل ہو گیا ہے, اور یہ بغیر بندگی نہیں نکلے گی, توجہ کرنی پڑے گی. یہ دوسرا ذکر. تیسرا ذکر اعضاء و جوارے کا, ہاتھ, آنکھیں, پاؤں, یہ بھی ذکر کرتی ہیں. لیکن جب زبان کا ذکر قلب میں جائے اور قلب سے ذکر باہر آئے تو پھر انسان کا پورا وجود ذکر کرتا ہے. انسان بڑھتا ہے, انسان چل رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے. انسان کی نگاہیں ذکر کر رہی ہیں, انسان کی زبان ہر چیز ذکر کر رہی ہے, حالت ذکر میں ہے. اب یہ ذکر کون سا ہے؟ معصوم کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلیہ. ایک اور دفعہ درود بھیج دے محمد وعلیہ. راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولا پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. میں نے کہا مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دے رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہیں. جسے امام کی معرفت ہو جائے وہ ہر وقت حال ذکر میں رہتا ہے. امام ذکر ہے. اصل ذکر وہی ہے کہ جو امام تک پہنچ گیا وہ صحیح ذکر تک پہنچ جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ روز عاشور چوتھے معصوم سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے اصحاب روز عاشورہ ان کے بدن کٹ رہے تھے, کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. اذان محترم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ حالت ذکر میں تھے, اپنے امام کے سامنے. جب امام سامنے ہو تو بدن کٹتے رہے. کیا فرق؟ اصل منزل یہی ہے, منزل یہی ہے.